بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہو وہی خدا ہے، وہ اکیلا ہے، اور وہی خدا ہے جو بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اگر احرام مصر اپنے ارد گرد کے وقت کی رفتار کو کم کر سکتا ہے تو خدا کا عرش کیوں نہیں؟ اور خدا کا عرش بہت بہت بڑا ہے۔ احرام مصر سے، دنیا سے، تمام سیاروں سے، ہماری کہکشاں سے، تمام کہکشاؤں سے، سپر نووا سے، بلیک ہول سے، ہماری تمام کائنات سے۔ خدا کا عرش بہت بڑا ہے کل کائناتوں سے، اور اس سے بھی کہیں بڑا۔ خدا فرماتا ہے، اس کا عرش آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہے۔ بے شک خدا کی بادشاہت تمام جہانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہے۔ خدا کا عرش تمام جہانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہے اپنے سائز کی وجہ سے۔ عرش خود نقطہ حوالہ ہے وقت کا، کیونکہ عرشی وقت وہ میجرمنٹ ہے جو کہ خدا استعمال کر رہا ہے جہاں وہ خود موجود ہے۔ جس طرح سے عرش اپنے ارد گرد خلا کے کپڑے یعنی اسپیس ٹائم کو موڑتا ہے، وقت بھی وہاں زمین کی نسبت بہت شدید سست رفتار سے چلتا ہے۔ بالکل وقت کی سب سے دھیمی رفتار یہی ہو سکتی ہے کہ وہ گزرے ہی نہ، جیسا کہ بلیک ہول کے درمیان وقت وجود نہیں رکھتا۔ لیکن ہم ایک شدید ٹائم ڈیلیشن کی بات کر رہے ہیں جو کہ تمام کل جہان میں صرف عرش پر ہے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وقت ہر چیز میں سمائے ہوئے ہے، اور اسی طرح عرش خدا بھی زمینوں آسمانوں میں۔ تو دیکھیے معجزہ قرآن کہ خدا نے ایک ہی جملے میں کیا کچھ بتا دیا ہے۔ اس طرح وہ ذات ہمیں ایک جملے میں مختلف نشانیاں دیتی ہے کہ اس کا عرش زمین و آسمانوں میں سمائے ہوئے ہے۔ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، ہم کبھی بھی عرش خدا کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہم صرف اتنا ہی جان سکتے ہیں کہ جتنا خدا نے ہمیں جاننے کی اجازت دی ہے۔ خدا کا عرش، اس کا انتخاب خدا نے کیا ہے۔ وقت وہاں بہت سست رفتار سے گزرتا ہے، اتنا سست کہ اگر اس کا تصور کیا جائے تو وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ وقت ریلیٹیو ہے، تو عرشی وقت میں ایک دن دنیاوی تقریباً 2.3 بلین سالوں کے برابر ہے، اور یوں موجودہ لمحے میں ہم ابھی بھی چھٹے دن میں ہیں۔ دنیا کے آخری گھنٹے میں آدھی رات آنے والی ہے، لیکن کب صرف خدا جانتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ عرش اس کی سب سے بڑی تخلیق ہے، لیکن اس نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ عرش کی تخلیق کب ہوئی۔ وقت کائنات کی تخلیق سے شروع ہوا، لیکن عرشی وقت کب سے شروع ہوا؟ حقیقی وقت کب شروع ہوا؟ عرش کی تخلیق سے، لیکن کب؟ کیا عرش کائنات کی تخلیق کے ساتھ وجود میں آیا، یا اس کی تخلیق اس سے بھی پہلے ہوئی؟ اگر عرش کی تخلیق کائنات کی تخلیق سے پہلے ہوئی تو اس لحاظ سے عرشی دن 6 دنوں سے زیادہ ہونے چاہیے۔ خدا کے لیے بگ بینگ سے اب تک صرف 6 دن ہیں، اور ہمارے لیے 13.82 زمینی سال۔ لیکن جب سے عرش کی تخلیق ہوئی ہے تب سے اب تک کتنے عرشی دن، عرشی مہینوں یا عرشی سالوں کا وقت گزر چکا ہے۔ یہ تعجب کی بات نہیں کہ خدا صرف 6 دنوں سے تخلیق کر رہا ہے۔ اس وقت کا کیا جو ان 6 دنوں سے بھی پہلے کا ہے؟ یاد رہے کہ خدا بے نیاز ہے، وہ 6 عرشی دنوں کا محتاج نہیں، اس کی شروعات اور اختتام نہیں ہے۔ 7 آسمان 6 عرشی دن کے ہیں، اور دنیا کی عمر 2 عرشی دن کی ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ خود عرش کی عمر اس کی تخلیق سے کتنی ہے، صرف خدا ہی جانتا ہے۔ خدا کی کائنات میں بہت سے اسرار موجود ہیں، ہمیں اس کا علم تو ہے، لیکن ہمیں اس کا علم نہیں کون سے اسرار موجود ہیں، لہٰذا ہمیں اس کا علم نہیں جس کا ہمیں علم نہیں۔ کائنات کا حجم پھیل رہا ہے، اور ایک دن یہ اتنا پھیل جائے گا کہ مستقبل کے انسانوں کو ہمارے کہکشاں کے ستاروں کا بھی علم نہیں ہوگا۔ تمام کہکشائیں اس وقت اتنی دور ہوں گی کہ اس وقت کی جدید دوربینیں بھی ان کو ڈھونڈ نہیں پائیں گی۔ اگر ہم یوں کہیں کہ کیا ہو کہ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہو، کیا ہو کہ ہم ان چیزوں کو دریافت نہیں کر پا رہے جو ہم سے اب بہت دور ہو چکی ہیں، یہ ایک تعجب پیدا کرتا ہے کہ ہمیں کیسے معلوم کہ صرف ایک ہی بگ بینگ ہوا تھا۔ خدا صرف بہتر جانتا ہے۔ خدا کے سوا تمام مخلوق جو کہ کائنات میں موجود ہے، اسے اپنے وجود کے لیے خلا کے اس کپڑے یعنی فیبرک آف اسپیس کی ضرورت ہے، کیونکہ تمام مخلوق مادہ سے بنی ہے، اور مادہ بغیر خلا کے وجود نہیں رکھ سکتا۔ اور یوں عرش کو بھی خلا کی ضرورت ہے، اور بگ بینگ سے قبل سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ وقت یا خلا کے وجود نہیں تھا۔ خلا کو وقت کی اور وقت کو خلا کی ضرورت ہوتی ہے۔ خلا اور وقت ملے ہوئے ہیں، لہٰذا اگر وقت کی شروعات عرش کی تخلیق سے ہوئی تو تب خلا کا وجود بھی ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے خدا نے عرش کو تب تخلیق کیا جب خدا نے بگ بینگ کے ذریعے کائنات کی تخلیق کی، یا ہو سکتا ہے کہ ان 6 دنوں سے بھی زیادہ دن ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، لیکن خدا کو کہیں سے شروعات تو کرنی تھی۔ تخلیق کے لیے پہلے دن کا ہونا تو ہے، ہو سکتا ہے کہ جب بگ بینگ ہوا وہ پہلا دن تھا اسپیس ٹائم کی تخلیق کا بھی۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ وہ کائنات کے لیے پہلا دن تھا، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو خدا نے خلق فرمائی وہ عرش ہے۔ وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اس آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عرش زمین و آسمانوں سے بھی پہلے موجود تھا، اور اس کے ساتھ پانی بھی جس پر عرش تھا۔ یا تو پانی یا عرش خدا کی اول تخلیق تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو خدا نے خلق فرمائی وہ ہے قلم۔ قلم نے پوچھا کہ میں کیا لکھوں، اور خدا نے فرمایا کہ آخر تک سب کچھ۔ قلم نے ہر چیز لکھی، آسمانوں اور زمین سے 50,000 سال قبل، یعنی 50,000 سال قبل،
بگ بینگ سے پہلے کون سے 50,000 سال؟ زمینی سال یا عرشی سال؟ اگر یہ عرشی 50,000 سال قبل ہیں جو کہ تقریباً 41.975 کوادریلین زمینی سال ہیں، تو تمام کائنات و زمین کی تخلیق سے قبل خدا نے عرش کو تخلیق کیا اور تمام تر قیامت تک کے احوال کو کتاب میں محفوظ فرمایا۔ ہم تمام تر چیزیں اپنے کمپیوٹرز میں کوڈز کی صورت میں محفوظ کرتے ہیں، اور خدا کس صورت میں ہر چیز محفوظ کرتا ہے صرف خدا جانتا ہے۔ خدا کی اول تخلیق میں وقت بھی ہے، کیونکہ جب خدا نے پانی اور عرش کو خلق فرمایا وقت شروع ہو گیا۔ خدا نے فرمایا کہ اس نے عرش اور اس کے نیچے موجود پانی کو خلق فرمایا، پھر آسمانوں اور زمین کو، اور قلم جو کہ کائنات و زمین سے بھی 50,000 سال قبل، عرش کو کتنا عرصے قبل تخلیق فرمایا صرف خدا جانتا ہے۔ عرش خدا کی سب سے اول اور سب سے بڑی تخلیق ہے، اور جس طرح سے وہ خلا پر موجود ہے اور وہ اس طرح سے اسپیس ٹائم کو موڑتا ہوگا جس کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز نہیں۔ خدا نے 7 آسمانوں کو خلق فرمایا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک کائنات دوسری کائنات کے مقابلے ریگستان میں موجود انگوٹھی کے مانند ہے۔ یوں کائناتیں آپس میں تہوں کی مانند ملی ہوئی ہیں۔ کوئی بھی چیز اگر ہمارے بےحد قریب تر ہو تو ہم اس کی شناخت نہیں کر سکتے۔ مثلاً یہ کیا ہے؟ ایک نیمبو، اور یہ مکھی کی آنکھ۔ اور دوسری کائنات کہاں ہے؟ بالکل وہاں، ہمارے بالکل اوپر۔ وہ اتنی بڑی ہے کہ ہم اسے دیکھنے سے قاصر ہیں۔ تو پھر عرش کہاں ہے؟ قیامت کے روز عرش زمین کے بہت قریب آ جائے گا۔ 8 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ہم اس کے اتنا قریب ہوں گے کہ وقت تب عرشی دن کے مختلف ہوگا۔ وہ دن دنیاوی 2.3 بلین زمینی سالوں کے برابر نہیں رہے گا، بلکہ وہ دن اس وقت کے 50,000 زمینی سالوں کے برابر ہوگا، کیونکہ اس وقت دنیا کئی بڑی اور عرش کے نزدیک ہوگی، لہٰذا اس وقت دنیاوی وقت موجودہ دنیاوی وقت سے کئی گنا سست ہوگا عرش کی گریویٹی کی وجہ سے۔ اس سخت دن خدا سب تباہ کر دے گا اور پھر دوبارہ وجود میں لائے گا، لیکن اس وقت وہ وجود لامحدود ہوگا۔ کیسے خدا ہر چیز کو دوبارہ وجود میں لائے گا؟ بے شک یہ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خدا اس وقت انسان کی ریڑھ کی ہڈی جو کہ باقی رہ جائے گی اس سے دوبارہ انسان کو خلق فرمائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ڈی این اے کا علم 1400 سال پہلے قبل کیسے تھا؟ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے عالم بنا کر بھیجا۔ خدا ہمارے خود کے ڈی این اے سے ہمیں دوبارہ خلق فرمائے گا۔ خدا فرماتا ہے، بے شک تم ضرور مرنے والے ہو، پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راہیں بنائی، اور ہم خلق سے بے خبر نہیں، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے پر، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں۔ ہم اس کائنات اور زمین کے متعلق بہت تھوڑا جانتے ہیں۔ ہم صرف وہی جانتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ خدا نے تخلیق کائنات کا آغاز ہفتے کے دن سے کیا، اور قیامت جمعے کے روز آئے گی۔ غور کریں کہ یہ 7 دن ہیں، ہفتے سے جمعے تک، یہ عرشی دن ہیں۔ اگر خدا نے کائنات کو ہفتے کے دن پیدا فرمایا تو یہ جمعرات کو 6واں دن بنتا ہے، جو کہ موجودہ وقت ہے، اور کل جمعہ ہے، قیامت کا دن جمعے کو ہے۔ لوگ اکثر تصور کرتے ہیں کہ خدا زمینی دنوں کی بات کر رہا ہے، زمینی جمعہ، لیکن کیا ہو کہ اگر خدا کا اشارہ عرشی جمعہ ہو، یا پھر عرشی جمعہ اور دنیاوی جمعہ ایک ساتھ آ جائیں۔ خدا ہمیں اشارے دیتا ہے۔ اگر خدا ہمیں تمام جوابات دے دے تو ہمیں کسی چیز پر تعجب کرنے یا ڈھونڈنے اور دریافت کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ خدا چاہتا تھا کہ ہم اس کی تخلیق پر تعجب کریں اور اس کی آیات پر بھی۔ قرآن اشاروں کی کتاب ہے، ہمارے ارد گرد سب کچھ نشانیاں ہیں۔ تمام تعریفیں خدا کے لیے ہیں، تمام جہانوں کا رب۔